حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کس طرح شامل ہو سکتی ہے؟ کیا نون لیگ کو مذاکرات کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت درکار ہوگی؟ کیا فوج اور پی ٹی آئی میں مذاکرات ممکن؟ انصار عباسی کا کالم۔ سینئر صحافی انصار عباسی اپنے تازہ ترین کالم میں فوج اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کے امکانات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نون لیگ اور محمود خانہ چکزئی کے درمیان رابطوں کی تصدیق ہو چکی۔ ان رابطوں میں میرے ذرائع کے مطابق نون لیگ نے زور دیا ہے کہ تحریک انصاف سے آمنے سامنے بیٹھ کر ہی بات چیت ہو سکتی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمود خانہ چکزئی کے ساتھ حکومتی جماعت ان معاملات پر بات چیت کرے جن کا تعلق خالصتاً تحریک انصاف اور اس کے طرز سیاست سے ہے۔ یہ تجویز بھی سامنے آئی ہے کہ اگر تحریک انصاف اپنے بیانیے کی وجہ سے نون لیگ یا حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھل کر مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تو یہ مذاکرات خفیہ بھی رکھے جا سکتے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ محمود خانہ چکزئی تحریک انصاف کی قیادت کو مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بنانے پر راضی کرے جو حکومت کی کمیٹی سے بات چیت کرے۔ انصار عباسی نے لکھا کہ جب اس سلسلے میں نے محمود خانہ چکزئی کی نون لیگ کے ساتھ رابطوں کی تصدیق کی۔ نون لیگ کی طرف سے ان رابطوں کی تصدیق تو ہوئی، لیکن حکمران جماعت کے کچھ رہنماؤں بشمول احسان اقبال اور خواجہ آصف نے تحریک انصاف سے بات چیت کی مخالفت کر دی۔ احسان اقبال نے بات چیت کے لیے 9 مئی کے واقعات پر تحریک انصاف کی طرف سے معافی مانگنے کی شرط رکھ دی، جبکہ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اپنے خطاب میں تحریک انصاف کو غیر مشروط مذاکرات کی دعوت دی تھی، جس کو اسی وقت وہاں موجود اپوزیشن لیڈر نے رد کر دیا اور کہا کہ حکومت سے مذاکرات کے لیے پہلے تحریک انصاف کی شرائط کو تسلیم کیا جائے، جس میں عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں اور کارکنوں کو جیلوں سے رہا کیا جائے، 8 فروری کے انتخابات میں چوری شدہ مینڈیٹ تحریک انصاف کو واپس کیا جائے۔ 9 مئی کے حوالے سے تحریک انصاف معافی مانگنے کے بجائے بضد ہے کہ یہ تو ان کے خلاف سازش تھی، جس پر وہ 9 مئی پر تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جو شرح تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں، اگر ان کی موجودگی میں مذاکرات نہیں ہو سکتے تو دوسری طرف نون لیگ اگر واقعی مذاکرات چاہتی ہے تو اسے بھی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت درکار ہوگی۔ کالم نگار پی ٹی آئی کی مذکورہ شرائط کی بنیاد پر مذاکرات کے امکانات کو رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 9 مئی اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے فوج اور فوجی قیادت پر حملوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو ایک انتشاری ٹولے کے طور پر دیکھتی ہے۔ جس سیاسی جماعت کو اسٹیبلشمنٹ انتشاری ٹولہ کے طور پر دیکھ رہی ہے تو اس سے اس کی مرضی کی شرائط کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ حکومتی جماعت نون لیگ کیسے مذاکرات کر سکتی ہے؟ ہاں، اگر تحریک انصاف غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو پھر بات چیت کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ انصار عباسی کے بقول جب حکومت سے تحریک انصاف کے مذاکرات ہوں گے تو ایسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ بھی ایک نہ نظر آنے والی فریق کے طور پر مذاکرات میں شامل ہوگی، کیونکہ حکومت 9 مئی اور کچھ دوسرے اہم معاملات میں وہی موقف مذاکرات کی ٹیبل پر رکھے گی جو موقف اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا۔ کالم نگار کا ماننا ہے کہ فی الحال پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان براہ راست مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انصار عباسی لکھتے ہیں کہ عمران خان ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مذاکرات چاہتے ہیں، اگرچہ براہ راست ایسے مذاکرات فی الحال ممکن نظر نہیں آ رہے، لیکن بالواسطہ یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، جس کے لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تحریک انصاف کو غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہونا ہوگا، جبکہ نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ کو اس سارے معاملے میں لوپ پر رکھنا ہوگا۔